شان سیادت میں یہ بات بھی شامل ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلیٰ درجہ کے حلیم اور بردبار تھے. سبحان اللہ. سبحان. دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شیان شان اس خوبی سے متصف ہے اور وہ سب سے زیادہ حلم والا ہے. جی. قرآن میں کئی مقام پر ارشاد ہوتا ہے جیسے ان اللہ غفور حلیم. جی. سبحان اللہ. اچھا، حضرت سیدنا ابو موسیٰ عبداللہ بن قیس اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم آپ نے فرمایا کہ تکلیف دے یعنی ناپسندیدہ بات کو سن کر سب سے زیادہ حلم فرمانے والا اور اس سزا کو مؤخر کرنے والا یہ اللہ تعالیٰ ہے. بے شک. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور پھر آقا علیہ السلام نے مثال دی کہ لوگ اس کے لیے اولاد ثابت کرتے ہیں جیسے کہ نصارہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے اور اولاد کا دعویٰ کرتے ہیں لوگ، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں مصیبتوں سے بچاتا ہے، یعنی انہیں عافیت عطا فرماتا ہے. اللہ اکبر. حضور فرماتے ہیں کہ اس کے باوجود رب تعالیٰ انہیں رزق عطا فرماتا ہے. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. اچھا، پھر ایک بات یہاں پر یاد رکھیں کہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقام اور مرتبے پر فائز فرمایا تھا کہ آپ ایسے بردبار تھے کہ آپ کے گستاخ بھی آپ کے حلم کا اعتراف کرتے. اللہ اکبر. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اچھا، میں یہاں پر ایک بات آپ کو بتاتا ہوں کیونکہ آج کے دور میں مروان کی بھی قصیدے پڑھنے والے ہیں. ابھی جیسے رمضان شریف میں ایسا معاملہ ہوا ہے، بدبخت لوگ مطلب ہے کہ اپنی بدبختی کا اظہار کرتے ہیں. یہ مروان جو ہے نا مدینہ منورہ کا گورنر تھا. اچھا. تو یہ امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ جب آپ کی صلح ہو گئی تھی نا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے، تو پھر آپ نے وہ علاقہ چھوڑا اور آپ مدینہ شریف میں اپنے نانا جان علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے. یہیں پر آپ رہے، جنت البقیع میں آپ کا مزار پرانوار ہے. تو یہ مروان چونکہ مدینہ پاک کا گورنر تھا تو یہ آپ کی شان میں نازیبا گفتگو کرتا، آپ کو تکلیف دیتا اور بڑی بدتمیزیاں کرتا. لیکن جب حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا وصال شریف ہوا اور آپ کا جنازہ اٹھایا گیا تو یہ جنازہ اٹھانے والوں میں، چارپائی کو کندھا دینے والوں میں آگے آگے پیش تھا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اچھا، امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ نے جب اسے دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ ظاہری حیات میں تو انہیں غصہ دلاتا تھا اور آج تو ان کے جنازے کو کندھا دے رہا ہے. تو کہنے لگا کہ بات یہ ہے کہ میرے کام تو اگرچہ اچھے نہیں تھے، خود اعتراف کیا مروان نے. کہنے لگا میرے کام تو اگرچہ اچھے نہیں تھے مگر ان کا حلم جو تھا یہ پہاڑ جیسا تھا. اللہ اکبر. سبحان اللہ. سبحان. اسے کہتے ہیں کہ الفضل ما شاہدت بالاعداء. فضیلت وہ ہوتی ہے جو دشمن کے گھر سے بھی گواہی مل رہی ہے. مروان آپ کے خلاف تھا مگر اس کے باوجود جنازے کو چرپائی اس لیے دے رہا، کہتا ہے کہ میں تو بے باکیاں کرتا تھا، میں گستاخیاں کرتا تھا، میں زیادتیاں کرتا تھا، میرے کام اچھے نہیں تھے، مگر اس عظیم انسان کا جو حلم تھا وہ پہاڑ جتنا بڑا تھا. اچھا، اس پر میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ ہمارے لاہور کے بادشاہ، میں تو کہتا ہوں کہ ہماری پوری پاکستان کے ہی نہیں ہندوستان کے بادشاہ حضرت سیدنا داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کسان پیر کامل رہنما. سبحان اللہ. خوبصورت چشتی صاحب حضرت خواجہ اجمیری اللہ نے کیا خوبصورت ہی کلام. اللہ. اچھا، داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے کشف المحجوب شریف میں اس واقعے کو نقل کیا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ ایک دیہاتی حضرت امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آ گیا اور آ کر نہ وہ آپ کے کشان اقدس پر آیا اور دیکھیں کسی کے گھر میں آ کر کوئی بدتمیزی کرے، جو سے اول فول آ رہا تھا وہ مطلب بکے جا رہا تھا اور آپ ہی پر نہیں آپ کے آباء و اجداد پر بھی وہ بکواس اس طرح کے کر رہا تھا. تو آپ نے فرمایا کہ عرابی کیا ہوا تجھے؟
بھوکا ہے پیاسا ہے لگتا ہے تجھے بھوک لگی ہے پیاس لگی ہے تو آپ نے اپنے غلام سے فرمایا کہ جاؤ چاندی سے تھال بھر کر لاؤ جی اور اس کو چاندی کا بھرا ہوا تھال پیش کرو اللہ اکبر سبحان اللہ اچھا اب دیکھیں نا حلم کی بات ہو رہی ہے آپ کی جی بردباری کی بات اللہ ہو رہی ہے اکبر تو اس نے مطلب ہے کہ اسے فرمایا کہ میاں معاف کرنا اس وقت گھر میں یہی چیز تھی جی یہی چاندی کا تھال تھا اللہ اکبر اور مزید کچھ ہوتا تو وہ تمہیں وہ بھی دے دیتا جی اب اس اعرابی اس دیہاتی نے جب حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر آپ کا یہ مطلب رویہ دیکھا آپ کی حلم اور بردباری کا اس سے جب احساس ہوا تو کہنے لگا اشہد انک ابن رسول اللہ اللہ اکبر کہنے لگا میں تو آپ کے حلم کا تجربہ کر رہا تھا آپ کی بردباری کو دیکھ کر میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ رسول اللہ کے شہزادے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو یہ ہوتا ہے مطلب یعنی کہ جی حلم اور یہ ہوتی ہے بردباری سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور اس پر میں مزید کلام کرتے ہوئے آپ کو ایک بات بتاؤں جی امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نے فرمایا نا کہ ان الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ کہ میرا یہ بیٹا حسن اور میرا یہ بیٹا حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں وابوہما ان کا جو باپ ہے وہ ان سے اعلیٰ مقام رکھتا سبحان اللہ خیر اب یہاں سے آپ نظر لگائیں کہ جس کو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام جنتی جوانوں کی سردار کی سند عطا فرما رہے ہیں اللہ اکبر تو کتنا ہے وہ بدبخت جو اب بھی امام حسن پاک کے سیادت کے اندر شک کرے استغفر اللہ جو آپ کے سید ہونے کے بعد مطلب ہے اپنے آپ کے جن کی سیادت جو ہے مشکوک ہے جن کی اپنی سیادت مشکوک ہے وہ پڑھ گئے ہیں حضرت امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیادت پر گفتگو کرتے ارے نادانو تمہارے شجرے کے اندر گڑبڑ ہو سکتی ہے یہ تو وہ ہستی ہے جس کو سیادت بھی مصطفیٰ کریم نے عطا فرمائی ہے اور جن کو جنت کی جوانوں کی سرداری بھی مصطفیٰ کریم علیہ السلام سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بڑی خوبصورت گفتگو قبلہ